نارویجن انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ خبریں۔ فائزر اور موڈرنا ویکسین کو یکجا کرنا ممکن ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو کورونا ویکسین کی دوسری خوراک موڈرنا ویکسین کی خوراک دی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں پہلی خوراک فائزر ویکسین کی لگی تھی۔ یہ اتنا ہی اچھا تحفظ فراہم کرتی ہے جتنا کہ ایک ہی قسم کی کورونا ویکسین سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی کورونا ویکسین لگانے سے کوئی سنگین ضمنی اثرات کا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ موڈرنا ویکسین بھی فائزر ویکسین کی ہی طرح بہت بہتر حفاظت فراہم کرتی ہے۔ ڈیلٹا وائرس کے خلاف دونوں کورونا ویکسین بہترین تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ کورونا کی دونوں ویکسین ایک ہی mRNA ویکسین ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں اور کورونا وائرس کے خلاف ایک جیسا تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ان دونوں ویکسینوں میں سے ایک کی پہلی خوراک کے بعد انسانی جسم کو اس پروٹین کی پہچان ہو جاتی ہے، جب دوسری اس کے تحفظ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات سے قطع نظر کہ دونوں ویکسین میں سے کون سی پہلی اور دوسری خوراک لگائی گئی ہے۔ حاملہ خواتین اور حاملہ ہونے کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی خواتین کو کورونا ویکسین تجویز کی جاتی ہے۔ FHIFOE نے اب تمام حاملہ خواتین کو کورونا ویکسین لگوانے کی تجویز دی ہے۔ حاملہ خواتین میں کورونا وبا کی وجہ سے ان میں متعدد بیماریوں کا خطرہ تھوڑا زیادہ سنگین ہوتا ہے، اور اب حاملہ خواتین کو ویکسین لگوانے کی زیادہ معلومات میسر ہیں۔ جن ممالک نے حاملہ خواتین کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے، وہاں سروے سے معلوم ہوا ہے کہ کورونا ویکسین حاملہ خواتین یا ان کے رحم میں موجود بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے تجویز دی ہے کہ حاملہ خواتین کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے ترجیح دینی چاہیے، اور بہت سارے ممالک نے حاملہ خواتین کو کورونا ویکسین لگانا شروع کر دی ہے۔ حمل کے دوران ویکسین سے بعد از پیدائش بھی بچہ محفوظ رہے گا۔ حمل کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی خواتین یا وہ خواتین جو بچے کی پیدائش کا ٹیسٹ کروا رہی ہیں، ان کو بھی کورونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین کو بھی کورونا ویکسین تجویز کی گئی ہے۔ 16 سے 17 سال کے بچوں کو کورونا ویکسین کی پیشکش۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ 16 اور 17 سال کے بچوں کو بھی کورونا ویکسین کی پیشکش کی جائے۔ یہ 2004 اور 2005 میں پیدا ہونے والے بچوں پر لاگو ہوتا ہے۔ FOE نے دستیاب معلومات کا مکمل جائزہ پیش کیا ہے۔ کچھ نوجوان کورونا وائرس سے شدید بیمار ہوئے ہیں، لیکن 16 سے 17 سال کے بچوں میں کچھ انفیکشن ظاہر ہوا ہے۔ ویکسین ان چند لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے جو کہ شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں معاشرے میں وبا کے پھیلاؤ کو بھی کم کرتی ہے۔ ویکسینیشن کی رسائی میں اضافہ کے لیے اقدامات۔ FOE نے مقامی طور پر ویکسین کو قابل رسائی بنانے کے لیے بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر لوگوں کو ان مقامات پر کورونا ویکسین فراہم کی جائے جہاں وہ کام یا فرصت کے اوقات میں سفر کرتے ہیں، تو زیادہ افراد کورونا ویکسین لگوائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بغیر پیشگی رجسٹریشن اور موبائل ویکسینیشن کی سہولت پیش کی ہے، جس کی تشہیر ان چینلز پر کی جا سکتی ہے جنہیں متعلقہ گروپ
مثال کے طور پر سوشل میڈیا، کام کرنے کی جگہوں اور متعلقہ اداروں ریسورس پرسنز کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں مختلف تنظیمیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان تنظیموں کا اہم کردار ویکسینیشن کے منصوبوں کے نفاذ کے لیے لوکل میونسپلٹی کے ساتھ مکمل تعاون اور اس کے ساتھ اسی طرح کی متعدد پیشکشوں سے متعلقہ معلومات کے پھیلاؤ کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ کورونا ویکسین کے بارے میں تازہ ترین معلومات۔